لفظی ترجمہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے اچھے نیک، انا یہ کہ لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتھا الانہار ان کے نیچے سے نہریں، کلما جب کبھی رزقوا وہ رزق دیے جائیں گے، منہا ان میں سے، یعنی ان باغوں میں سے، من کوئی ثمرۃ پھل، رزقاً بطور رزق، قالوا وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہ ہے، رزقنا جو رزق دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے یعنی دنیا میں، وَأُوتُوا اور حالانکہ وہ دیے گئے، بھی ساتھ اس کے، متشابہاً ملتے جلتے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج مطہرۃ بیویاں ہیں پاکیزہ، ظاہری باطنی سے دونوں سے پاک، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وبشر الذین آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، کیا روٹ ہے؟ حمزہ میم نون، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے فعل، پیچھے آپ فعل پڑھ چکے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وہ بھی کام ہے، اور جہاں عملوا یہ بھی کام ہے، اس میں غور و فکر کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ عمل وہ کام ہے، یعنی انسان کوئی بھی کام ارادے سے کرے، نیت سے کرے، وہ اس میں شامل ہے، اور فعل بغیر ارادے کی ہوتا ہے، یعنی جس میں ارادہ نہ کیا ہو، وہ انسان بھی کرتے ہیں اور جانوروں سے بھی ہوتا ہے، یعنی فعل جانوروں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ صرف انسان کا ہے، ایسا کام جس میں ارادہ شامل ہو، ارادتاً کیا جائے، وہ عاملوا اور انہوں نے عمل کیے، اس سے خود ہی پتہ چل رہا ہے کہ کیسے عمل ہے۔ الصالحات صالحات ان کی جمع ہے، نام بھی ہوتا ہے صالحہ، صالح، صاد لام ہا، پیچھے پڑھا ہے مصلحون، الصالحات اور عمل کیے اچھے نیک، انا بے شک، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ اچھے کام کرنے والوں کے لیے، جناتن جنتیں ہیں، جنت کی جمع ہے جنات، جیسے صالحات ان کی جمع تھی الصالحات، جنات کا لفظ جیم نون نون سے ہے، جن کا لفظ بھی اسی سے ہے، تو جنہ کا مطلب ہے چھپانا، تو جن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، جنین پیٹ کے بچے کو کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جو جنت جناتن باغ کو کہتے ہیں ایسا باغ جو اتنا گہنا ہو، اتنے زیادہ درخت ہوں کہ سورج کی روشنی کو چھپا دے، یعنی سورج کی روشنی زمین پر نہ جا سکے، سورج کو چھپا دے، بادل کیا کرتے ہیں؟ سورج کو چھپا دیتے ہیں، اس طرح باغ بھی سورج کو چھپا دیتے ہیں جس میں بہت زیادہ ہوں، اور درخت گرین ہو، سوکھے پتے نہ ہوں، خوبصورت ہو، آپ کیسا بھی باغ لگائیں خزاں آ جاتی ہے، لیکن جناتن کے باغوں میں خزاں نہیں آتی، کوئی پتے نہیں گریں گے، جناتن باغات، اور مراد ہے جنت عام معنی میں ہوتا ہے جس کو ہم جنت کہتے ہیں، جناتن کیوں کہا کہ کئی جنتیں، کیوں کہا کیونکہ جنت میں بھی درجے ہیں، کس میں؟ جنات الفردوس، یہ کون سی جنت ہے؟ سب سے اعلیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے جنت مانگو تو کون سی مانگو؟ جنت الفردوس، اعلیٰ ترین مانگو، کیونکہ اگر انسان اعلیٰ ترین چیز مانگے گا تو پھر کوشش بھی ایسی کرے گا، اور پھر زیادہ کرے گا تو پھر وہاں اس مقام پہ وہ پہنچ جائے گا، اس کو مانگنا چاہیے، کوئی جنت عدن ہے، کوئی جنت الماوا ہے، اور سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے جنتان تجری بہتی ہیں، من تحتھا اس کے نیچے سے، جنت کے نیچے سے، یعنی ان درختوں کے نیچے سے، الانہار نہریں، نیچے کیا بہتی ہیں؟ نہریں، نہر کی جمع، قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہریں 4 طرح کی ہیں جو جنتیوں کو ملیں گی، اس میں نہریں ہیں
ایسے پانی کی نہر ہے جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، اس میں صرف پانی کی نہریں نہیں ہیں، اگر جو پانی کی ہے وہ بھی اتنا صاف اور شفاف ہے کہ جس کا ذائقہ ہی نہیں بدلا جائے گا۔ اس میں 4 نہریں ہیں، نمبر 1 پانی کی، نمبر 2 دودھ کی، اور دودھ گھر میں اگر لا کے رکھیں تو ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، خراب نہ بھی ہو تو ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے۔ جو جنت میں دودھ کی نہریں ہیں ان کا ذائقہ نہیں بدلے گا، خراب نہیں ہوگا۔ اور شراب کی نہریں ہیں، پینے والوں کے لیے شہد کی نہریں ہیں۔ جناتن تجری من تحت الانہار، کلما جب کبھی دیا جائے گا ان کو، حرف شرط ہے جب بھی روزی کو، جب رزق دیا جاتا ہے، روزی کو راز زا قاف سے ہے، رزق منہا اس میں سے، کس میں سے، جنت میں سے، من ثمراتن پھلوں میں سے، فروٹ میں سے، رزقن کوئی بھی رزق، روزی کو رزق کا دوبارہ آنا کیوں آیا ہے؟ اتمام کے لیے آیا ہے، یعنی ایک دفعہ بھی اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جنتیوں کے لیے رزق ہے تو ہمیں اس کو ماننا چاہیے تھا، ہمارا یقین ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو رزق عطا کرنا ہے۔ اور یہ دوبارہ لانے کا مطلب کیا ہے کہ اہتمام کے ساتھ، تاکید کے ساتھ آیا ہے، کلما روزی کو منہا من ثمراتن، لیکن دوبارہ رزق کہا گیا، واقعہ ہی رزق دیا جائے گا۔ قالو وہ کہیں گے، ہاذا یہ ہے، پہلے آپ نے کہاں پڑھا ذالکا، معنی کیا ہوتا ہے وہ، اور یہ اللہ من قبل اس سے پہلے، کس سے پہلے، اس جنت سے پہلے، جنت میں جانے سے پہلے ہمیں ملا تھا، یعنی دنیا میں، وَأُوتُوا اور وہ لائے جائیں گے، یعنی دیے جائیں گے، وَأُوتُوا بِهِ ساتھ اس کے، فَأْتُوا بِهِ کا معنی کیا تھا، لاؤ اس کو، یعنی وہ لائے جائیں گے، یعنی انہیں خود جا کر نہیں لینا پڑے گا بلکہ لائے جائیں گے اس کو، یعنی دیے جائیں گے، درخت چل کر خود ہمارے پاس آئیں گے۔ متشابہہ ملتے جلتے، متشابہہ کا روٹ ہے شین با ہا، شبیہ کا لفظ سنا ہے کبھی، یہ اس کی مثال ہے، یعنی رنگ شکل میں ایک جیسے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، کن کے لیے، جنت والوں کے لیے، فیہا اس جنت میں، ازواجن زوج کی جمع ہے، یعنی زوج صرف بیوی کے لیے نہیں، شوہر کے لیے بھی آتا ہے، جب بیوی کے لیے لانا ہو تو پھر زوجتن آتا ہے۔ زوجہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا روٹ ہے زا واو جیم، زوج کا معنی ہوتا ہے ملانا، تو عربی میں شادی کے لیے ازواج کا لفظ آتا ہے۔ زوج کہتے ہیں شادی کو، کیونکہ شادی میں بھی 2 لوگ ملتے ہیں، 2 خاندان ملتے ہیں۔ متخرتن پاکیزگی، متخر روٹ کیا ہے، توا ہا اور را، طہر، اس سے ملتا جلتا اردو کا لفظ لائیے، طہارت، طاہر، طاہرہ، طہور، مطہرہ، پاک کی ہوئی، ظاہری اور باطنی، ہر طرح کی گندگی سے پاک۔ ظاہری گندگی کو کون سی ہے، پسینہ، زائد بال، یا اسی طرح کی کچھ چیزیں وغیرہ۔ اسی طرح کی نجاست اور باطنی نجاست کون سی ہے، دل کی نجاست، جیسے حسد، نفرت، بغض، کینہ، تکبر، وہ ان کی خامیوں سے پاک ہوں گی۔ مطہرہ کیونکہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا انسان جب تک کہ انسان پاک نہ ہو، جب تک انسان کو پاک نہ کر دیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے اور ان کی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ چھوٹی موٹی گڑبڑ ہوگی، یعنی چھوٹے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اچھا، پاک کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت میں انٹری سے پہلے ایک پل ہوگا، کنترا، اور جن لوگوں نے جنت میں جانا ہوگا ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف اگر میل ہے، نفرت ہے، تو اس کو وہاں صاف کر دیا جائے گا، دل دھو دیے جائیں گے، پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں لیکن انہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، ان کو جہنم میں ڈال کر ان کے گناہ صاف کر دیے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، جنت میں جانے سے پہلے ان کے جسم پر جو پانی ڈالا جائے گا تو دوبارہ ان کا جسم بنے گا، ان کو نہلایا جائے گا۔ جنت میں جائیں گے تو سکن کے اوپر ابھی نشان ہوں گے، اس لیے دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہم اجرنا من النار پڑھنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے، جو انسان معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے گناہوں سے۔ بتا رہی ہوں کہ کیسے کیسے اللہ پاک کرے گا۔ دیکھیے کوئی شخص ایسا نہیں ہے
جو گناہ گار نہ ہو، غلط چیز نہ ہو۔ پیغمبر معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ پیغمبر جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، لیکن ہم عام لوگ، عام انسان نیکی بھی کرتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تولا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا، اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی لیکن ساتھ ایمان بھی ہوگا، پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ساری معلومات ہمیں اس لیے ملتی ہیں کہ ہم تیاری رکھیں۔ وَهُمْ فِيهَا، اور وہ اس میں، کس میں؟ جنت میں، فِيهَا خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خالدون جمع ہے خالد کی، اور خالد کا لفظ نکلا ہے خلد سے، خالام دال، خلد کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کو۔ خلود آتا ہے ہمیشہ رہنے والے، طویل عرصے تک رہنا، جہاں کوئی چینج نہ ہو، کوئی تبدیلی نہ ہو، جہاں سے نکالا نہ جائے، جہاں فساد نہ ہو، لڑائی نہ ہو، حسد اور بغض کینہ نہ ہو، جہاں صرف سلام سلام ہی ہو، یعنی جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی دنیا میں سلام کو عام کرو، یعنی ہر ایک کو سلام کیا کرو۔